سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 54 یعنی 54 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 89 یعنی 89 آیتیں اور 7 یعنی 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 63 یعنی 63 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 43 یعنی 43 نمبر پر ہے اور سورہ شورى کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 848 یعنی 848 کلمات اور 3400 یعنی 3400 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پر حکمت۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے نگاہیں پھیر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے، اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ڈرانے والے نے کہا اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا
یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کی بھی، اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہیں، اور آخرت آپ کے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ اور جب کہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ پس کیا آپ بہروں کو سناؤ گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ پس اگر ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا آپ کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے، بے شک آپ ایک سیدھے راستے پر ہو، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھ ہوگی۔ اور جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہمارے رسولوں میں سے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانی دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کہا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن آ پڑے یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر آتے۔ پس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، پھر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ آپ سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے فضل فرمایا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو،
پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ڈرنے والوں کے۔ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں اور تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق سے بیزار رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے؟ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بس ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں اللہ ہے، اور وہی ہے زمین میں اللہ ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور اس کو رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کیجئے اور کہیے کہ سلام ہے تم کو، پس جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔